نخشب کے علاقے میں یہ رات کی دوسری پہر تھی۔ خاموش کھلے میدان میں لوگ بھیڑ لگائے کھڑے تھے۔ سامنے ایک شخص کھڑا تھا جس کے چہرے پر سونے کا نقاب تھا۔ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور لوگ اوپر دیکھنے لگے۔ اچانک آسمان پر دو چمکدار چاند نظر آنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ چیخ اٹھے، یہ معجزہ ہے، یہ عام انسان نہیں ہو سکتا، اور بہت سارے لوگ سجدے میں گر پڑے۔ کیا یہ حقیقتاً معجزہ تھا یا کوئی فریب؟ اس سونے کے نقاب کے پیچھے کون شخص تھا اور آسمان پر دو چاند کیسے ظاہر ہو گئے؟ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اور اس سے پہلے بھی نت نئے فتنوں کا ظہور ہوتا رہا۔ مثلاً فرعون، نمرود، شداد اور مسیلمہ کذاب کا خدائی اور پیغمبری کا دعویٰ فتنوں کے سلسلوں کا کڑی ہے، جن میں ایک کڑی ہاشم ابن مکنہ نامی شخص سے جڑا ہے۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 100 سالوں بعد ہی جزیرہ عرب پر خلفائے بنو امیہ اور بنو عباس کی عظیم حکمرانی قائم ہوئی۔ اس وقت سال 700 عیسوی میں ایران کے قصبہ خراسان کے ایک علاقہ مرو میں ایک انتہائی زہریلے فتنے نے جنم لیا، جب ایک دھوبی کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا۔ دھوبی نے اس لڑکے کا نام ہاشم رکھا، لیکن ہاشم اس قدر بدصورت تھا اور اس کے چہرے کے خد و خال اتنی عجیب تھی کہ اس نے کسی کو بھی بچے کو دیکھنے نہ دیا۔ جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا اور گھر سے باہر نکلنے لگا تو دوسرے بچے اسے دیکھ کر خوف زدہ ہونے لگتے اور اسے اپنے ساتھ کھیل میں شریک نہیں کرتے۔ الٹا ہاشم کو دیکھ کر بچے بھاگ جاتے۔ یہ بچہ ہاشم دن بدن تنہائی کا شکار ہونے لگا۔ جب باپ نے دیکھا کہ ہر کوئی ہاشم سے کراہت محسوس کرتا ہے تو اسے اپنے ساتھ دھوبی کے کام پر لگا لیا۔ اس علاقے یعنی مرو میں اسلام کو پھیلے ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا اور لوگ ابھی دین اسلام کو جان رہے تھے۔ چنانچہ ایک دن ایک عالم دین اس علاقے میں تشریف لائے۔ ہاشم کے باپ نے اسے اس شیخ کے حوالے کر دیا تاکہ وہ علم سیکھے۔ ہاشم کی شوق تعلیم اور لگن کی وجہ سے وہ بہت جلد اسلامی تعلیمات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مزید دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے اس نے مرو کو چھوڑ دیا اور شہر چلا گیا۔ وہ علم کی تلاش میں جگہ جگہ خاک چھانتا رہا اور بے شمار پر اسرار علوم سیکھے۔ کئی عرصہ گزرے اور گاؤں کے لوگ ہاشم کو بھول گئے، لیکن اچانک ایک دن وہ گاؤں لوٹ آیا۔ لوگوں نے اس کی آمد کی خبر اس کے ماں باپ کو دی۔ اس کے والدین نے جب ہاشم کو دیکھا تو وہ ایک پستہ قد کا بدصورت نوجوان بن چکا تھا، لیکن اس نے غیر معمولی علوم حاصل کر لیے تھے۔ وہ بیمار لوگوں کو علم طب کے ذریعہ ٹھیک کر دیا کرتا اور لوگ سمجھتے کہ یہ کوئی طلسم ہے۔ اس کے علم سے مرو کے لوگ بہت متاثر ہوئے اور وہ اپنے علاقے میں مشہور و مقبول ہونے لگا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی مشہور کر دیا کہ ہاشم کے اندر کوئی پر اسرار روح ہے۔ ایک دن ہاشم نے یہ اعلان کیا کہ خدا اس سے براہ راست بات کرتا ہے۔ اس طرح اسلام قبول کرنے والے نئے فارسی مسلمان اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس کے پیروکار بن گئے۔ پھر ایک دن اس نے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ اس کے اندر پیغمبر کی روح آ گئی ہے۔ جب مرو کے مسلمانوں نے ہاشم کی مخالفت کی تو وہ اس گاؤں سے راتوں رات غائب ہو گیا، لیکن اتفاق سے اگلے ہی دن گاؤں میں آگ بھڑک اٹھی۔ کھیت کھلیان کے ساتھ ان لوگوں کے گھر بھی جل گئے جو ہاشم کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ لہذا لوگ اس شک میں پڑ گئے کہ شاید ہاشم سے واقعی خدا کلام کرتا ہے۔
ادھر ہاشم نے مزید علوم کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے سفر کیے۔ تاریخی روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ ہاشم ابو مسلم خراسانی کا ساتھی تھا۔ اس دور میں اس نے مدینہ میں جا کر امام جعفر صادق کے ہاں حاضری کی اور کچھ عرصہ جابر بن حیان کی شاگردگی میں رہا اور بعد میں اسماعیلی باطنی عقیدے کا پیروکار بن گیا۔ اس نے جادوگروں اور عربی کیمیا گروں سے ملاقات کی اور ان سے پر اسرار علوم سیکھے۔ یہ علم کیمیا وہی علم تھا جسے آج ہم کیمسٹری کہتے ہیں۔ اس زمانے میں علم کیمیا کا استعمال شعبدہ بازی اور سونا بنانے میں کیا جاتا تھا، اور کیمیا گر مختلف محلول کیمیائی عناصر اور ایکسپیریمنٹ سے لوگوں کو بیوقوف بنا دیا کرتے۔ ہاشم بھی نہایت ہی چالاک اور ذہین دماغ کا مالک تھا، لہذا بہت ہی کم وقت میں وہ علم کیمیا کا ماہر بن گیا۔ اس کے بعد ہاشم دوبارہ اپنے گاؤں لوٹ آیا۔ اب وہ لوگوں کے سامنے مختلف تجربات کرتا تو لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ انہی دنوں ہاشم کے منہ میں پھوڑے نکل آئے اور پیپ زدہ دانوں کی وجہ سے اس سے ایسی بدبو آنے لگی کہ اس کے پیروکار بھی بس اسے دور سے ہی دیکھتے۔ لیکن اس نے لوگوں سے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح مجھ پر بھی بیماری آن پڑی ہے، جو کہ ایک آزمائش ہے۔ کچھ روز بعد ہاشم نے کیمیائی دواؤں سے اپنا علاج خود ہی کر لیا اور اسے بھی جادو کا نام دیا، لیکن پھوڑے ٹھیک ہونے کے بعد اس کا چہرہ مزید بدصورت اور ڈراؤنا بن گیا۔ لہذا ہاشم نے تجربات اور علم کیمیا کے ذریعہ مختلف دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے سونے کا ایک نقاب بنایا اور اس ماسک کو اس نے ہمیشہ کے لیے اپنے منہ پر چڑھا لیا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ مجھ پر تجلیات کا ظہور ہوتا ہے اور چہرے سے نور نکلتی ہے جس سے لوگوں کی آنکھیں اندھی ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے یہ سونے کا نقاب پہن لیا ہے۔ اسی ماسک کی وجہ سے وہ نقاب والا یا نقاب کے بیٹے کے نام سے مشہور ہوا، جسے عربی میں ابن مقنع کہتے ہیں۔ پھر ایک دن اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ رات کو میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ نعوذ باللہ خدا کی روح مجھ میں اتر آئی ہے، اس لیے مجھے رب کہو، میرے آگے سجدہ کرو۔ چنانچہ اس کے پیروکار سجدے میں گر گئے۔ اب ابن مقنع نے یہ محسوس کیا کہ اسے نئی جگہ جا کر بسنا چاہیے تاکہ اس کی طاقت و قوت اور پیروکاروں میں اضافہ ہو۔ چنانچہ ایک رات وہ اپنے پیروکاروں کو لے کر نکل پڑا اور لمبے سفر کے بعد ماوراؤن نہر کے قریب کش نامی گاؤں میں جا پہنچا۔ یہ نہایت ہی سرسبز علاقہ تھا۔ آبادی کے ایک طرف ایک پہاڑی سلسلہ تھا جہاں پر پہلے سے ایک قلعہ موجود تھا۔ اس قلعے کا نام فزوکس تھا۔ ابن مقنع نے اس قلعے کو اپنا مسکن بنا لیا۔ اس نے قلعہ کے اندر ایک تخت بنایا اور بڑے سے صحن میں علم کیمیا اور جادوگری کے ذریعہ ستارے روشن کر لیے۔ وہ جہاں پر بیٹھتا تھا اس کے پیچھے ایک گول بڑا ستارہ روشن رہتا تھا جسے دیکھ کر ہر شخص اسے خدا مان لیتا۔ اس نے اپنے پیروکاروں کو آس پاس کے علاقے میں بھیجا کہ وہ لوگوں میں اس کی تعریف کریں اور انہیں بتائیں کہ خدا انسان کی شکل میں اس زمین پر اتر آیا ہے۔ اس کی جادوگری کو دیکھ کر اس علاقے کے لوگ اس کی عبادت کرنے لگے۔ جو لوگ ابن مقنع کو نہیں مانتے اس نے ان کے مال، جائیداد، عورتیں اور کنواری لڑکیوں کو حلال کر دیا۔ اس طرح وہ وقت کے ساتھ مزید طاقتور ہوتا چلا گیا اور اس نے اپنی ایک چھوٹی سی فوج بنا لی۔ کش کے قریب نقشب نامی ایک جگہ تھا جو پہاڑ اور درختوں سے گھرا علاقہ تھا۔ یہاں چاند کے سوا روشنی کا کوئی دوسرا ذریعہ نہ تھا۔ رات کے وقت یہاں کبھی کبھی گپ اندھیرا چھا جاتا۔ وہاں کے لوگوں نے جب ابن مقنع کی شہرت سنی تو وہ لوگ اس کے پاس آئے اور کہا کہ اگر تم خدا ہو تو اس مسئلے کا حل نکالو، اور اگر تم نے مسئلے کا حل نکال دیا تو اس علاقے کے لوگ تمہیں رب مان لیں گے۔ ابن مقنع اس علاقے میں آیا اور لوگوں سے کہا
کہ چونکہ یہاں چاند پورا نہیں ہوتا تو روشنی کم ہونے کی وجہ سے تمہارے علاقے میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اس لیے میں تمہارے لیے ایک نیا چاند بنا دوں گا۔ لہذا کئی مہینوں کے بعد لوگوں نے یہ دیکھا کہ روشنی کا ایک گولا آسمان کی جانب بلند ہوا اور کچھ دیر بعد نیچے آ گیا۔ پھر یہ روشنی کئی راتوں تک اوپر جاتا اور نیچے آتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر دو چاند چمک رہے تھے، ایک چاند زیادہ فاصلے پر تھا اور دوسرا کم فاصلے پر تھا۔ اس سے نقشب کا پورا علاقہ روشن ہو گیا تھا۔ ابن مقنع کا بنایا ہوا وہ چاند 30 میل کے دائرے تک کے علاقے کو روشن کر رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی یہ چاند نقشب کے ایک کنویں میں اتر کر غائب ہو جاتا۔ ابن مقنع نے اس چاند کو مرکیوری اور چاندی کے اجزاء ترکیبی، کیمیا گری اور طلسم سے بنایا تھا۔ نقشب کے لوگ ڈھول تاشے بجاتے ہوئے قلعے میں داخل ہوئے اور ابن مقنع کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ ابن مقنع نے اس علاقے میں 2 اور قلعے تعمیر کروائے اور اس کی فوج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے اپنے پیروکاروں کو لوٹ مار کے راستے پر لگا دیا۔ یہ تمام مال اور لوٹی گئی عورتیں ابن مقنع کے پاس لائے جاتے۔ وہ اپنی پسند کی عورت منتخب کرتا، مال میں اپنا حصہ لیتا اور باقی ان سب لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ اسی دوران اس نے تمام علاقے کے حاکموں اور گورنروں کو خطوط روانہ کیے، جس میں اس نے دعویٰ کیا کہ اس میں خدا کی ذات حلول کر گئی ہے اور وہ اس کی اطاعت اور بندگی کریں، اسے خدا تسلیم کی جائے اور اس کے سامنے نذرانے پیش کیے جائے۔ ایسا ہی ایک خط اس نے خلیفہ مہدی کو بھی روانہ کیا، جسے پڑھ کر خلیفہ طیش میں آ گئے۔ خلیفہ مہدی نے ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر نے ابن مقنع کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن جب رات ہوئی تو اسلامی فوج نے آسمان پر 2 چاند چمکتے دیکھے، جس سے فوج میں عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ انہوں نے ایسا طلسم نہ کبھی دیکھا تھا نہ ہی سنا تھا۔ بہت کوششوں کے باوجود قلعہ فتح نہ ہو سکا اور محاصرہ ناکام ہوا۔ کئی حملوں کے بعد آخر کار عباسی لشکر ابن مقنع کے قلعے میں داخل ہو گئے اور اس کے فوج نے ہتھیار ڈال دی۔ چنانچہ ابن مقنع نے اپنے خاص پیروکاروں اور 100 بیویوں کو زہر دے دیا۔ اس نے ایک گڈھے میں آگ روشن کی اور اپنا نقاب اتار کر اس میں پھینکا اور پھر سر کے بل اس آگ میں کود گیا۔ اس کی ایک بیوی جو زندہ بچ گئی تھی، اس نے بعد میں بتایا کہ اس نے پہلی بار مقنع کو بغیر نقاب کے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ انتہائی بدنما اور بدصورت تھا۔ اس کے گلے سڑے چہرے سے ناک اور ہونٹ گل چکے تھے۔ ابن مقنع کے مرنے کے چند دن بعد اس کا بنایا ہوا مصنوعی چاند بھی، جو کہ نقشب کے ایک کنویں سے نکلتا تھا، غروب ہوتے ہوئے اس کنویں کے دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ یوں اس کے جھوٹ اور طلسم کا خاتمہ ہوا۔ تاریخ میں درج ہے کہ جب عباسی فوج نقشب پہنچی تو انہیں کنویں میں مرکیوری سے بھرے ہوئے ایک برتن کے سوا کچھ نہ ملا۔ ایران کے ایک ماہر سائنسداں عباس علی رستم نے نقشب میں موجود اس کنویں کی تحقیق کی اور اسے سیکریٹ آف مون آف نقشب کے نام سے لکھا۔ انہوں نے نیوٹن کے ایک اصول کا حوالہ دیا، جس کے مطابق کسی بھی مرکیوری کو ایک خاص رفتار سے گول کھینچا جائے تو وہ روشنی کو کئی گنا زیادہ بڑھا کر منعکس کرتا ہے، اور ابن مقنع نے اسی اصول کے تحت اس چاند کو بنایا ہوگا۔ انسان بھی عجیب سی نفسیات رکھتا ہے۔ انسان روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں اور قدرت کے عجائب دیکھتا ہے، سورج، چاند، ستارے، بادل، لیکن ان سب نعمتوں سے مستفید ہونے کے باوجود اپنے حقیقی رب سے اس کا ایمان کمزور ہی رہتا ہے، اور جھوٹے شعبدہ بازوں اور مکاروں کو دیکھ کر دل سے ان پر ایمان رکھنے لگتا ہے۔ ابن مقنع کا دھوکہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، فرق صرف یہ ہے
کہ اس زمانے میں فریب آئینوں، کیمیا گری اور روشنی سے دیا جاتا تھا، اور آج وہی فریب جعلی پیر غیب دانی ستاروں سے قسمت بتا کر اور جالسازی سے دیتے ہیں۔ یہ وہی پرانا فریب ہے جو ہر دور میں نیا لبادہ پہن لیتا ہے، اور یہ لوگ معصوم اور جذباتی لوگوں کے خوف، دکھ اور کمزوریوں کو اپنا ہتھیار بناتے ہیں اور دین اور کرامات کے نام پر اپنا کاروبار چلاتے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں حق کو پہچاننے والی آنکھ، سچ کو سمجھنے والا دل اور باطل سے بچنے والی عقل عطا کرے۔